اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلى آلہ الأطیبین الانجبین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة الأبدیة على أعدائهم أعداء الدین من الآن إلى قیام یوم الدین. اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. میں سب سے پہلے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ برادران و بزرگان، نماز گزاران جمعۃ المبارک، عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید الساجدین علیہم الصلاۃ والسلام، آپ کی خدمت میں تقوی الہی کو اپنی زندگیوں کے منشور کے طور پر، اپنی زندگی کے ایک اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے طور پر، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے تمام میادین میں قدم اٹھانے سے پہلے تقوی کے تقاضے جان کر، تقوی کی مقتضیات کے مطابق زندگی کے ہر میدان کا ہر قدم اٹھانے کی نصیحت کرتا ہوں. با تقوی انسان بننے، با تقوی باپ بننے، با تقوی شوہر بننے، با تقوی بیٹا بننے، با تقوی شیعہ علی بننے، با تقوی عزادار حسین بننے کی نصیحت بھی کرتا ہوں اور با تقوی زندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں. چونکہ ایام محرم ہیں اور بالخصوص ایام شہادت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ افضل التحیۃ والثناء ہے. میں امام کی ایک دعا ویسے تو بہرحال کیا ہے کہ جہاں آپ اتنی چیزیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان کی ضروریات سمجھتے ہوئے، اپنے ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، آپ بعض اوقات قرض لے کے بھی اپنے بچوں کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں وہ مہیا کرتے ہیں. اگر آپ کی باور یہ ہے کہ تشیع وہ مکتب ہے اور وہ سسٹم ہے اور وہ آئیڈیالوجی ہے جو ہر دور میں بالعموم اور اس دور میں بالخصوص
آپ کے گھروں کو محفوظ کر سکتی ہے، آپ کی انفرادی زندگی سے لے کر عائلی زندگی سے لے کر ملی زندگی تک، بلکہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا اگر آپ کو کوئی صحیح خط پیش کر سکتا ہے تو وہ مکتب تشیع ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر مکتب تشیع کی 3 کتابیں یہ ضرور اس کو رواج دیں اپنے گھروں میں۔ مکتب تشیع کی سب سے پہلی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ شاید اس طرح سٹیج سے بھی کم بتایا گیا ہو۔ ایک ہمارے دوست بھی ہیں، عالم دین ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیعوں کو جب قرآن کا کہا جاتا ہے معاف کیجیے گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سنیاں دی کتاب ہے۔ قرآن پلیز پڑھنے سے آدمی سنی ہو جائے گا۔ قرآن پڑھنے سے آپ شیعہ ہوں گے۔ قرآن شیعہ کتاب ہے، قرآن ہی تشیع کی کتاب ہے۔ باقی کوئی کتاب حتیٰ جو کتب اربع آپ کو بتائی گئی ہیں کہ شیعہ کی بنیاد ہیں جو کتابیں، وہ بھی اگر کہیں قرآن کے ساتھ ٹکرائیں تو ان کو اٹھا کے دیوار پہ مارے کتب اربع کو۔ یہ آپ کے ائمہ نے فرمایا ہے۔ پہلی کتاب عرض کیا کہ یہ ضرور رکھیں، قرآن مجید رکھیں نہیں، صرف پڑھیں بھی صحیح، پڑھیں نہیں صرف سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری کتاب نہج البلاغہ ہے۔ 100 باتیں نہج البلاغہ کے بارے میں کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں، اور 1000 کوششیں ابھی اسی لاہور میں ان چند سالوں میں ہوئی ہیں کہ نہج البلاغہ کو بے وقت کر دیا جائے، بے بنیاد ثابت کیا جائے، بہت ساری چیزیں اس میں ملا دی جائیں، بہت ساری چیزیں اس سے نکال دی جائیں، لیکن وہ علماء کا کام ہے، اللہ جو اپنے مکتب کے بارڈر کے سپاہی ہیں علماء کرام، اللہ ان کے لیے دعا کیا کریں اور ان کا احسان لیا کریں اپنے اوپر، جنہوں نے مکتب تشیع آپ تک سالم اب تک پہنچایا ہے۔ وہ ان کا کہا آپ نہج البلاغہ بہرحال جو ہے رکھے گھر اور اس کو کتاب زندگی سمجھ کے پڑھیں، اس کو ایسے جیسے بارہا عرض کیا قرآن مجید اور نہج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ شیخ صاحب نے بیٹے کو سعودی عرب بھیجا ہے، یہ رہ کے آئے ہیں سعودی عرب، بیٹا نہیں جانتا وہاں کا کلچر، انہوں نے یہاں صرف 100 بار کہا تھا کہ وہ دنیا بڑی مشکل ہے، میں ادھر رہ کے آیا ہوں، اتنے سال لگتے ہیں، اتنی زندگی لگتی ہے وہاں کے ماحول کو سمجھتے، اور اگر پھنس گئے تو بری طرح پھنس ہو گئے، لہذا مجھ بوڑھے کی باتیں یہاں سے کانوں میں ان کو جگہ دیں۔ نہیں دی ایک بیٹے نے بزرگ باپ کی باتوں کو جگہ، اور وہاں جا کر گرفتار ہو گیا ہے، ملکوں میں گرفتار ہیں یہاں کے۔ اب جو موضوع کی بات نہیں ہوتی وہ پھر کرنی پڑتی ہے۔ باہر کا شوق جو ہے، میں اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا، جنہیں لڑائی بھی نہیں کی جا سکتی بھائی باہر کا شوق اچھا نہیں ہے، لیکن ایک مثال رات کو میری نظروں سے گزری ہے، ایک استاد ہی دے رہے تھے ایک مثال کہ یہ جو پاکستان کے بچے باہر جاتے ہیں، یہ جیسے ایک اچھی مستقیم الفطرت باہو ایک گھر میں جائے اور خدا نخواستہ اس کی سانس اس کے لیے جینا محال اور حرام کر دے، وہ اپنے
وہ ساس یا اپنی ماں کے یا اپنے شوہر کے برے بیہیو کی وجہ سے، اس کی تنگ کرنے کی وجہ سے گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. اب گھر چھوڑ کے جہاں جا رہی ہیں وہاں آپ دیکھیں، لاہور کے صرف میڈیا والوں سے پوچھیں، اکثریت جو فساد کے اڈے ہیں ان پر اسی طرح کی، یعنی ہماری بیٹیاں اور ناموس ہے ہماری، جو گھر میں کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے گھر سے نکلی ہیں، آگے جا کے اب ایک چیز سے تو بچ گئی ہیں، وہ سانس کی جو واقعاً اذیت، خصوصاً عورت کو گھر میں سکون چاہیے ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہے جو دن رات جن اس کی نہ رسپیکٹ کی جائے ماں کی طرف سے یا سانس کی طرف سے، اگر بچی کو نہ ملے تو واقعاً یعنی اس کے لیے تنگ آ جانے کا موقع ہوتا ہے. لیکن یہ بھی اس کو کوئی بتاتا کہ اس گھر کو چھوڑ کر جہاں جا رہی ہو وہاں آپ کو کیا کیا مسائل درپیش ہونے ہیں، وہاں یہ تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو سانس یا ساس اور ماں تو نہیں ڈانٹے گی، لیکن وہاں آپ کی ناموس کے، آپ کی عزت کے، آپ کے جسم کے بھوکے بھیڑیے بیٹھے ہیں جن کے چنگل میں آپ جا رہی ہیں. غلط جملہ ہے یہ جو کہا گیا کہ وہاں ہم نے اسلام دیکھا ہے اور مسلمان نہیں دیکھے، اور یہاں مسلمان دیکھے اور اسلام نہیں دیکھا. یہ اسی طرح ہے، یہ ہمارے بچے یہی سن کے جاتے ہیں اور مغرب کی شوق رکھتے ہیں، نہیں ہے وہاں اسلام. چند یہ علیحدہ موضوع ہے کہ وہ جو ساس اور ماں کے تانوں سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہاں مثلا جھوٹ نہیں ہے، دغا نہیں ہے، دکان پر 2 نمبری نہیں ہے. یہاں کا مارا ہوا کہ ایک چیز بھی فروٹ لینا ہے تب 2 نمبری، سبزی لینی ہے تب 2 نمبری. وہاں جا کر تھوڑا سا محسوس کرتا ہے امن انسان میں. لیکن لٹ کیا گیا ہے وہاں، کیا آپ کا دین ہی آپ سے چلے جائے گا، آپ کمیونسٹ بن رہے ہیں وہاں، آپ سیکولر بن رہے ہیں وہاں، اس کا خیال نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اور نہج البلاغہ اس طرح پڑھنا چاہیے جیسے ایک شریف باپ کے، تجربہ کار باپ جس نے بتا کے بھیجا تھا کہ اس ملک میں رہنے کے قوانین یہ ہیں، یہاں یہ ان اصولوں کے مطابق رہنا، پھر نہیں گرفتار ہوگی. اس نے وہاں رعایت نہیں کی اور گرفتار ہو گیا، پولیس نے پکڑ لیا ہے، اب شکنجے میں ہے. اب اس باپ کا خط جائے زندان میں کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میری باتیں ذہن میں رکھنا، اب اگر اس زندان سے نکلنا ہے تو ان میری گزارشات پر غور کرو. اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ان شکنجوں سے باہر کیسے آنا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت کو، نہج البلاغہ کے ایک ایک خطبے کو اللہ نے لکھا ہے، اے دنیا کے سعودی عرب میں جانے والا اور لندن اور امریکہ میں یہاں آ کے گرفتار ہو گیا ہے، تو ان شکنجوں سے باہر آنا ہے تو اپنے اللہ، اپنے خالق، اپنے رحیم اور کریم کی ان آیات کو، ان نہج البلاغہ کے ان حکمتوں کو غور سے پڑھو. اس میں آپ کے دردوں کی دوا ہے، آپ کے زخموں کی شفا ہے. وقت تمہید میں گزر جاتا ہے. جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمارے شیعہ کے ذمہ دار انسان کہتے ہیں نا، یہ بھی میں نے رات کو پھر ذمہ دار کے ایک جملے سنے ہیں کہ
شیعوں کو کیا ہے، جناب امیر جب خلفاء کے ساتھ گویا وہ کہہ رہے تھے ساز باز کر لی تھی انہوں نے، تو شیعہ بھی کر لیں۔ نہج البلاغہ ہی آپ پڑھیں نا، نہج البلاغہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امیر المومنین نے ساز باز نہیں کی تھی، جنگ نہیں کی۔ جنگ کرتے تو نقصان تھا، اسلام کا نقصان تھا، لیکن ایک جملہ جناب امیر کے لبس الاسلام و لبس المغلوب، اسلام نے پیغمبر کے بعد ایک جملہ پہلے پڑھا تھا، یہ بھی خطبہ شکشکیہ میں ہے، قد تقمص ابو قحافہ، ابو قحافہ کنیت ہے حضرت ابو بکر کی۔ جناب امیر فرما رہے انہوں نے الٹا قمیص پہن لیا اسلام کا۔ الٹا آپ کو عرض کیا تھا کہ الٹا کبھی قمیص پہن کے بازار جانا، دو طرح کا الٹا ہوتا ہے، ایک نیچے والا طرف اوپر کر لیں، یہ الٹا ہے، ایک یہ طرف نیچے کر کے دوسری طرف اوپر کر کے پھر پہن کے جانا۔ یہ اسلام یہ رہا ہے جس وجہ سے کربلا واقع ہوئی ہے۔ دوسری جگہ پر کہ اسلام نے الٹا لباس پہن لیا تھا۔ یہ فتوحات سے بھرا ہوا اسلام، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ میں سے ایک شریف آدمی یہ پاس طرف پیچھے کر کے اور پیچھے والی آگے کر کے مینار پاکستان پہ کھڑے ہوئے ہوں سیلفی بنوانے کے لیے۔ یہ اسلام الٹا لباس پہن کر 25 سال میں، یا دوسری جگہ پر میں ان بزرگوار کو مخاطب ہوں جو کہتے ہیں نا کہ شیعوں کو کیا ہے، امیر المومنین کی طرح سلو کر لیں۔ یہاں پہلے یہ ایک جملہ پڑھا تھا کہ جناب امیر نے مالک اشتر کو لکھا ہے، ایک خط خود مصر والوں کے لیے، ایک خط مالک اشتر کے لیے کہ آپ نے حکومت کیسے کرنی ہے۔ مالک اشتر راستے میں شہید ہو گئے تھے لیکن وہ خط ابھی تک ہے۔ فرمایا مالک ھذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار فیعمل بالہوا ویطلب بہ الدنیا۔ یہ اس سے واضح طرح اور کوئی بات ہوتی ہے؟ مالک اشتر اپنی حکومت میں ان کو بھیج رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مالک یہ دین شریروں کے ہاتھوں میں اسیر تھا، شریروں کے ہاتھوں میں اسیر تھا۔ ھذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرار فیعمل بالہوا، ہوائے نفس اس پر عمل کیا گیا ہے، دین پر نہیں کیا گیا۔ وَيُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا، دین کے ذریعے دنیا کمائی گئی ہے۔ اس سے واضح تر امیر المومنین اور کچھ کہے، آپ کہتے ہیں آپ والی زبان جناب امیر بولے، اس سے کچھ اور واضح ہو سکتا ہے کہ جناب امیر یعنی کیا اسلام کو کہہ رہے ہیں جس کا نتیجہ کربلا نکلا ہے؟ اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا کہ امیر المومنین بھی قربان ہوئے ہیں، امام مجتبیٰ بھی قربان ہوئے ہیں، اور وہ جو خرابی اور فساد پیدا ہو گیا تھا وہ صحیح نہیں ہو سکا۔ اپنی بات کریں، ہم زمین پر آئیں، ہم نے تشیع کا جو لباس ہے نا وہ بہت معذرت کے ساتھ الٹا پہنا ہوا ہے۔ مجلسیں ہو رہی ہیں بہت زیادہ، دعا کر رہا ہوں کروانے والوں کو، سننے والوں کو، کرنے والوں کو، اللہ اجر دے، لیکن یہ مجلسیں وہ کام نہیں کر رہی جو عزاداری نے کرنا تھا۔ اس لیے چونکہ ان مجلسوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے تشیع کا اور عزاداری کا وہ الٹا ہے،
ہر چیز کو الٹا لیا گیا ہے. جو دین سے دور ہے وہ تو دور ہے، جو دیندار ہیں انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ہماری زندگی کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں تشیع کا. تشیع چومنے کے لیے ہے. زری چومو، ذوالجناح چومو، پینگا چومو، پنگھوڑا چومو، چومو چاٹو. امام زمان آئے تو ان کو بھی چوم چوم کے. آپ کو نہیں پتا، ہمیں گائے اپنے بچے کو چومتی ہے، اور گائے کی کبھی آپ کو چومے تو ہمیں چوما ہے. ادھر پاس ہم پھرتے تھے، وہ جب ایسے زبان مارتی ہے نا تو اوپر سے جلد اتر آتی ہے، اس کی زبان بڑی کھردری ہوتی ہے. چوما بڑھا ہے لوگوں نے پیغمبر کو بھی. وضو کا پانی اٹھا لیتے تھے، نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. امیر المومنین کو بھی چومنے والے بڑے تھے. امام حسین کو بھی مدینے سے نکلتے ہوئے لکھا ہوا ہے کس کس نے آ کے چوما ہے. بعد نے کہا ہے یہ کپڑا ہٹاؤ، میں آپ کا سینہ چومنا چاہتا ہوں. چومنے کے لیے نہیں آئے قرآن اور اہل بیت. چومنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن چومنا نہیں ہے تشیع. تشیع نام ہی اتباع اور اطاعت کا ہے. پیروی کا نام تشیع ہے. تشیع جنازہ کہتے ہیں جنازے کے پیچھے پیچھے قدم قدم چلنا. جب حسین کے شیعہ پیدا ہو جاتے تو آج دنیا کی یہ حالت نہ ہوتی جس سے ہم دو چار ہیں. وقت گزر گیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، پھر جنہوں نے کہا کہ نہیں دنیا میں بھی داخل ہے اسلام، تو وہ کس طرح؟ اب ہم جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زری پر، محرم میں، امام بارگاہ میں. دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جا کے بچے کو ماس کرنا ہے زری سے تو اس میں کرنٹ آ جائے گا. نہیں، بچے کی تربیت کرنی ہے حسین کی آئیڈیالوجی کے مطابق، تب بچہ حسینی بنے گا. زری اور ذوالجناح کے ساتھ ماس کرنے سے ذرا بچہ، ان کو صحیفہ سجادیہ پڑھانا ہے، ان کو نہج البلاغہ پڑھانا ہے، ان کو قرآن مجید پڑھانا ہے. یہ میں چند جملے دعائے توبہ ہے، یہ مفاتی میں بھی ہے صحیفہ سجادیہ کی. اب متاسفانہ وقت پہلے خطبے کا ختم ہو گیا ہے. یہ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، دو جملے. یہ دعا شروع ہوتی اللہم یا من لا یاسفو. مفاتی میں بھی ہے صحیفہ کی دعا، مفاتی کے حاشیے پر ہے، دیکھ لینا. اگر نہ ملتی ہو تو آج صاحب سے پوچھ لیجئے گا جو آتے ہیں. یا من لا یصفو نعت الواصفین و یا من لا یجاوزہ رجاء الراجین. جس کی وصف کرنے والے نہیں کر سکتے، امید کرنے والے کی امیدیں، جس سے بعض اوقات باپ کہتا ہے نا کہ اتنی امیدیں مجھ پر نہ رکھو بچوں، اللہ ایسے نہیں کہتا. یا من لا یضیع لدیہ اجر المحسنین. جس کے ہاں محسنین کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. کس اللہ کو مخاطب ہے، کس اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہر صحیفہ کی دعا کے شروع میں ہے. یا من ہوا منتہا خوف العابدین، یا من ہوا غایت خشیت المتقین، ھذا مقام من تداولت ہو عید الذنوب. یہ تیرا وہ بندہ ہے جو گناہوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہا. ایک گناہ نے چھوڑا، دوسرے نے پکڑ لیا. بال کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھا ہے فٹ بال یا والی بال، ایک چھوڑتا ہے دوسرا. تداولت ہو عید الذنوب وقادت ہو عظمت الخطایا. خطاؤں نے اس کی لگام ڈال کر قیادت کر رہی تھی اس بندے کی. جدھر خطاؤں کی لگام کھنچتی تھی ادھر چلا جاتا تھا. واستحوذ علیہ الشیطان. شیطان حملہ آور تھا اس کے اوپر. فَقَصَّرَ أَمَّا أَمَرْتَ بِهِ تَفْرِيطًا.
جس کا تو نے امر کیا تھا تفریطاً اس سے تکثیر کی، نہیں اس کو انجام دیا۔ وَتَعَاطَ مَا نَهَيْتُ عَنْهُ تَغْرِيرًا، مغرور ہو کر، غرور میں آ کر جس سے تو نے نہیں کی تھی اسی کو انجام دیتا رہا ہے، ایسے گناہ کرتا رہا ہے کل جاہل بقدرت علیہ، جیسے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہر چیز پر قادر تو ہے۔ یہ جن ہاتھوں سے گناہ کر رہا ہے، جن آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے، جن پاؤں سے چل کر گناہ کی طرف جا رہا ہے، اس نے ایسے سمجھا کہ یہ میرے ہیں، اللہ کے نہیں ہے۔ اگر اللہ کے سمجھتے تو پھر ان کو مس یوز نہ کرتا۔ میں درمیان سے چھوڑ کر حتی اذا انفتح له بصر الہدا وتکشعت له عنہ سحاب الماء، مگر جب اس کی بصیرت کی آنکھ کھلی اور اندھیرے کے بادل چھٹے، آسما ظلم به نفسا، گنا اس نے کہ اپنے نفس پر اتنے ظلم کیے ہیں، فرعا کبیر عصیان ہی کبیرہ، وہ جو بڑے بڑے ظلم اور جرم کر کے اس کو پرواہ نہیں ہو رہی تھی، ایک دم ایک مرحلہ ایسا آیا ہے کہ اس کو وہ اپنی بڑی خطائیں بڑی نظر آنے لگی۔ ہائے میں نے کیا کیا، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ کیفیت ہم سب پر آتی ہے۔ کربلا میں دو بندے آئے ہیں، دونوں ایک طرح کی خصوصیات رکھتے تھے۔ عمر ابن سعد بھی بڑا انسان تھا، صحابی کا بیٹا، حور ابن یزید بھی بڑا انسان، دونوں بہادر، دونوں فوج کے سالار، دونوں حسین کو جانتے تھے۔ یہ صحیفہ سجادیہ بتا رہا ہے کہ کیوں عمر ابن سعد رہ گیا اور حور آ گیا۔ عمر ابن سعد بھی تڑپا ہے کئی دفعہ، جیسے حور عاشور کی رات تڑپتا رہا ہے، لیکن کیوں نہیں آ سکا اور حور آ گیا۔ ان فی ایام دہرکم لنفحات من اللہ، تمہاری اسی زندگی میں نسیم کی ٹھنڈی نسیم کے جھونکے آتے ہیں، ان کو نہ جانے دیا کرو۔ معصوم فرما رہے ہیں یہ محرم میں جب آنسو آتے ہیں تو ان آنسوؤں پر اب ان کو اپنا انیس بنا لو، اپنا رفیق بنا لو، اب آنسوؤں کو جانے نہ دو، اب دن رات ان سے معاملہ رکھو، پھر کبھی تم حور بن جاؤ گے۔ اور اگر تمہاری آنسو کی طرف توجہ ہٹ کے رائے کی جاگیر کی طرف چلی گئی، رائے کی جاگیر صرف تہران میں نہیں ہے، پاکستان میں بھی ہے، جو حسین سے ہٹا لے اسی کو رائے کہتے ہیں۔ خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں حسین کا حور جیسا عزادار بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی امیر المومنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا، وعلى الحسن المجتبی وحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد الہادی والحسن ابن علی العسکری والخلف القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبجمنہ رزق الورا،
اللہم عجل فرجہ وساہل مخرجہ وقل ناظرنا بنظرت منا الیہ۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جمعہ کے واجبات، جو جمعہ کے دن کی دعا ہے اس کو جا کے ابھی دیکھ سکتے ہیں، ما اوجبت علیہ من فرض الجمعات، اور آگے لکھا ہوا ہے ما اوجبہ، ایک تو نماز جمعہ فرض ہے، دوسرا اس نماز جمعہ کے ساتھ کچھ اور فرض ہے، اس کی مجھے توفیق دے۔ نماز جمعہ کے ساتھ مجھے اب 2-3 سال ہو گئے ہیں یہ عرض کرتے ہوئے کہ یہ خطبہ جمعہ فرض ہے سننا، اس کو فرض ہی سمجھے۔ برادران جو لیٹ آتے ہیں خداوند عالم ان کو توفیق دے کے اس دونوں خطبوں کو نماز جمعہ کا جز سمجھ کر اس میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس ہفتے بہت زیادہ مناسبات تھیں اور تلخ مناسبات، ان پہ بات بھی کرنی تھی لیکن وقت ختم ہے۔ غزہ اور فلسطین کے حالات اب تر تھے اور ہیں، وہاں جو ظلم اور بربریت وہ جاری تھی، ساتھ پارہ چنار میں پھر ایک دفعہ کربلا تک تکرار ہو رہی ہے، اور یہ بالکل جنی پارہ چنار کے بعد پھر ایک جو بہت بڑا صدمہ اور ایک بہت عظیم دھچکا ہم کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کہ حماس ان کے پشت پر جناب سیدہ کا ہاتھ ہے، حماس والے کربلا کے تربیت یافتہ ہیں، لیکن بہرحال جو کربلا کا سالار تھا وہ بھی بعض لاشوں پہ آ کے کہتا تھا الدنیا بعدک الافا الان انکسرت زاری۔ یہ اسماعیل ہنیہ جو ایران میں جن کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت جو کربلا ہے اس کے عباس علمدار کے سپاہی تھے، جو کربلا میں عباس کا کردار تھا، یہ حماس اور ان کے اس عظیم وفادار امام زمانہ کے غلام اور کربلا کے حقیقی عزادار۔ خداوند عالم ان شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور وقت نہ ہو تو بات کرنا وہ اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ میں نے یہاں عرض کیا تھا کہ شب عاشور گزری ہے نا، ہر سال گزرتی ہے، ہو سکتا ہے پھر اس شب عاشور میں جو حسین کو مشکل تھی نا وہ یہ تھی کہ ذمہ داریاں دینی تھی امام حسین نے، لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔ پتہ تھا کہ کل عباس اکبر، یہ ذمہ داریاں عاشور کی رات لی ہیں زینب نے اور سجاد نے۔ کل گزشتہ کل 25 محرم تھی، آپ کیا سمجھے سجاد نے کن حالات میں کون سی ذمہ داریاں لی ہیں؟ خدا نے خاصا آپ کے گھر میں، آپ گھر کے سربراہ ہے نا، ایک مرد بچہ تھا نا، جناب باقر چھوٹے تھے علیہ السلام، مثلاً آپ کے گھر میں کوئی قضیہ ہو جائے اور آپ کے حالات ایسے ہوں کہ آپ کے پاس کفن کے پیسے نہ ہوں، آپ کے پاس دفن کے اخراجات نہ ہوں، آپ بہنوں کو نہیں بتاتے، آپ اپنی بیٹیوں کو نہیں بتاتے کہ میں اپنی غربت اگر اپنی بہن کو بتاؤں گا، اپنی بیٹی کو بتاؤں گا۔ زینب نے بڑی مشکل سے حسین کی لاش ڈھونڈی تھی پتھروں سے، جب ابھی بیٹھی تھی تو دیکھا ہے کہ سجاد کے چہرے پہ موت بھی جلدی آ گئی ہے، بھول گئی ہے بھائی کی لاش کو،
دوڑ کے آئیے کہا یا بقیت الماضین، سجاد میں دیکھ رہی ہوں جیسے تو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اب جس نے اپنے مرد تھے، امام تھے، صابر تھے، لیکن کہا پھپھی اماں میں مر نہ جاؤں، وعدہ کہ انہوں نے اپنے سارے لاش دفن کر دیا۔ میرا جوانان جنت کا سردار بابا، اس کی پامال لاش پڑی ہے، میں دفن۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔